السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذ نحن فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. بلوغ المرام من عدلة الأحکام کی حدیث نمبر 164 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے سب سے پہلے راوی کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ عامر بن ربیعہ یہ قبیلہ انز بن وائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ قبیلہ انز بن وائل۔ بکر اور تغلب جو وائل کے بیٹے تھے ان کے بھائی ہیں۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام صحابی ہیں، یعنی سابقین اولین میں سے۔ ان کو 2 ہجرت کی سعادت حاصل ہوئی، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ کی طرف۔ تو پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، تمام جنگوں میں، تمام معرکوں میں شریک رہے۔ ان کی تاریخ وفات کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا 32 ہجری، کچھ لوگوں نے کہا 33 ہجری، کچھ لوگوں نے کہا 35 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو یہ رہا مختصر طور پر عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ اب حدیث دیکھیے۔ وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمۃ۔ کننا ہم لوگ، کننا مانے ہم لوگ، مع مانے ساتھ، مع النبی نبی کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فی لیلۃ مظلمۃ، فی مانے میں، لیلہ مانے رات اور مظلمہ مانے تاریک۔ تاریک مطلب یہ روشنی کی ضد ہے۔ ایک ہوتا ہے اجالا روشنی اور دوسرا ہوتا ہے اندھیرا تاریکی۔ تو مظلمہ کے معنی ہوگا تاریک، اندھیری رات، تاریک اندھیری رات۔ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک تاریک رات میں۔ فی لیلۃ مظلمۃ، ایک تاریک اندھیری رات میں، یعنی رات بالکل اندھیری تھی، روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، چاروں طرف سے اندھیرا تھا، اندھیری رات تھی۔ اب ظاہر ہے اب نماز پڑھنا ہے، اور ہم نبی کے ساتھ تھے، مطلب مدینہ کا واقعہ نہیں ہے، مدینہ کے باہر کا واقعہ ہے۔
سفر کا واقعہ ہے. فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةَ فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةَ. فَأَشْكَلَتْ مشکل ہو گئی. فَأَشْكَلَتْ مشکل ہو گئی، مشتبہ ہو گئی، ڈاؤٹ فل. فَأَشْكَلَتْ مطلب ڈاؤٹ فل، مشتبہ ہو گئی، مشکل ہو گیا. یہ قبلہ ہے کہ ادھر قبلہ ہے، آگے قبلہ ہے یا پیچھے قبلہ ہے، دائیں قبلہ ہے یا بائیں قبلہ ہے. معاملہ کیا ہو گیا؟ مشتبہ ہو گیا، ڈاؤٹ فل. کوئی کنفرم نہیں کر پا رہا ہے کہ کدھر قبلہ ہے. چونکہ رات ہے، اندھیری رات ہے، اور معاملہ سفر کا ہے، گاؤں اور گھر سے شہر سے دور کا معاملہ ہے، تو ظاہر ہے پہچاننا مشکل ہو گیا. راوی کہتے ہیں فَأَشْكَلَتْ، فَأَشْكَلَتْ دشوار ہو گیا، مشکل ہو گئی. علینا، علینا ہم پر، علینا ہم پر. القبلۃ، القبلۃ. فاشکلت علینا القبلۃ، قبلہ مانے قبلہ. قبلہ معروف ہے، خانہ کعبہ، یعنی جس کی طرف ہم چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسی کو قبلہ کہتے ہیں. فاشکلت علینا القبلہ، قبلے کی معرفت، قبلے کا رخ ہم پر مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا، پہچاننا مشکل ہو گیا کہ قبلہ ہمارا کدھر ہے، کس رخ پر ہم کو نماز پڑھنا ہے. مدینہ میں تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ پچھم ہے، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ جنوب ہے، یہ شمال، پتہ چلتا ہے. اب لیکن سفر میں ہے اور رات اندھیری ہے، تاریکی چاروں طرف سے چھائی ہوئی ہے، تو معاملہ مشتبہ ہو گیا. کہتے ہیں فاشکلت علینا القبلۃ، قبلہ کا رخ ہم پر مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا، مشکل ہو گیا. فصلینا، تو ہم نے نماز ادا کی. فصلینا، تو ہم نے نماز ادا کی. فصلینا کا معنی کیا ہو گیا؟ ہم لوگوں نے نماز ادا کی. ہم نے نماز ادا کی یا ہم لوگوں نے نماز پڑھی. فلما طلعت الشمس، فلما مانے پس جب، فلما پس جب، طلعت الشمس سورج طلوع ہوا، سورج نکلا، یعنی جب صبح ہوئی اور سورج نکلا، تب سورج نکلے گا تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کدھر تھے اور کدھر نماز پڑھے تھے اور رخ کیا ہے، قبلہ کدھر ہے. فلما طلعت الشمس، اور جب سورج نکلا، اذا نحن صلینا الى غیر القبلہ، اذا نحن صلینا الى غیر القبلہ، جب سورج طلوع ہو گیا تب ہمیں معلوم ہوا کہ ہم تو غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تھے، یعنی قبلے کے مخالف جانب. یعنی قبلہ ہمارے سامنے ہے تو ہم نے بیک سائڈ نماز ادا کر کی، بیک سائڈ رخ کر کے ہم نے نماز ادا کی. تو جب سورج طلوع ہو گیا تب معلوم ہوا کہ ہم نے نماز ادا کی ہے قبلے کی طرف نہیں، غیر قبلہ کی طرف، قبلے کے دوسری طرف. فلما طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہوا، اذا نحن، تب ہم تھے، صلینا، ہم نے نماز ادا کی، الی غیر القبلہ، غیر قبلہ کی طرف، یعنی قبلے کے دوسری جانب. فنزلت الآیت، تو یہ آیت نازل ہوئی. فنزلت الآیت، نزلت مانے نازل ہونا، الآیت مانے آیت. فنزلت الآیت، یہ آیت نازل ہوئی. فأینما تولوا فثم وجه اللہ، فأینما تولوا فثم وجه اللہ، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے. فأینما، جہاں، جدھر، تولوا، تم رخ کرو، فثم، وہاں، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ.
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جدھر بھی رخ کرو، چہرہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ اخرجہ الترمذی وضعفہ، اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں وضعفہ، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی صحت، اس حدیث کی سند کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب وہ جو ضعیف قرار دیتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اس کی سند میں، یعنی اس حدیث کی سند میں اشعث بن سعید، اشعث بن سعید ایک راوی ہے جن کو علماء نے ضعیف کہا ہے، جن کو علماء نے ضعیف کہا ہے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے انہی کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، ورنہ اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں حسن قرار دیا ہے، اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ ایک بار پھر سے دیکھیے۔ وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمہ، کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے ایک اندھیری رات میں۔ فاشکلت علینا القبلۃ، قبلہ ہم پر مشکل ہو گیا، یعنی قبلے کا رخ کدھر ہے اس کا جاننا دشوار ہو گیا، ہم نہیں پہچان سکے، چونکہ رات کا معاملہ تھا اور رات اندھیری تھی، رات میں اندھیرا تھا۔ مزید یہ کہ ہم نبی کے ساتھ تھے، مطلب یہ ہے کہ ہم مدینہ میں نہیں تھے، دوسری جگہ پہ تھے، ایسی جگہ پہ تھے جہاں ہمیں رخ کا پتہ نہیں چل سکا۔ فصلینا، فصلینا، تو ہم نے نماز پڑھ لی۔ اب ہر آدمی اپنی ثوابدید پر پڑھ لیا۔ فلما طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہوا، صبح ہوئی، اذا نحن صلینا الی غیر القبلہ، تب معلوم ہوا کہ ہم اس طرف نماز پڑھے ہیں جو غیر قبلہ ہے، یعنی قبلے کے علاوہ۔ اذا نحن صلینا، تو ہم تھے نماز پڑھ کر کے کہاں؟ الی غیر القبلہ، غیر قبلہ کی طرف، قبلے کے علاوہ۔ ظاہر نماز میں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ ہم اپنا رخ کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف کرتے ہیں، اپنا چہرہ کرتے ہیں، تب ہماری نماز کیا ہوگی؟ نماز کہلاتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھے، یعنی قبلہ پیچھے ہے، وہ دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی قبلہ رخ کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ تو صحابہ اکرام اپنی اپنی طور پر نماز ادا کر لیے، سفر کا معاملہ تھا اور قبلے کا پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ اذا نحن صلینا الی غیر القبلہ، جب صبح ہوئی، سورج نکل گیا، تب معلوم ہوا کہ ہم نماز پڑھے تو وہ نماز غیر قبلہ کی طرف تھی۔ فنزلت الآیۃ، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ اخرجہ الترمذی وضعفہ، امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ قبلے کا پہچاننا اور قبلے کا جاننا مشکل ہو جائے، جیسے آدمی سفر میں ہے یا ایسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہے، قیام کیا ہے، ایسی ہوٹل وغیرہ ہے یا اسپتال میں ہے یا پھر دوسری کہیں اور جگہ پہ ہے، اب اسے قبلے کا علم نہیں ہے اور وہاں کوئی اس کو بتانے والا بھی نہیں، وہاں اسے کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ جدھر بھی رخ کر کے
اندازے کے مطابق نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جیسے یہاں پر واقعہ ہے کہ صحابہ کرام سفر میں تھے اور انہیں رات کی تاریکی کی وجہ سے معلوم نہیں ہو سکا، تو وہ لوگ نماز پڑھ لیے تو ان کی نماز ہو گئی. نماز کو دہرانے کی ضرورت یہاں پہ نہیں پڑی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن کریم میں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، اللہ ہی کے لیے مغرب ہے، اللہ ان دونوں کا مالک ہے، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے. یعنی اگر مجبوری میں، پریشانی میں، دقت میں، لا علمی میں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو نماز بھی ہو جاتی ہے. غیر قبلہ کی طرف اگر نماز پڑھ لیتے ہو تو نماز ہو بھی جاتی ہے، بشرطے کہ آدمی کے پاس نالج نہ ہو، معلومات نہ ہو، قبلے کی معرفت نہ ہو، اور آدمی تلاش کر رہا ہے، جان رہا ہے، کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن جب معاملہ ڈکلیئر ہو، پہچان میں آ رہا ہے، ہم سمت کا پتہ لگا سکتے ہیں. آج وسائل ہے، موبائل ہے، ورلڈ میپ ہے، اور بہت سارے ایپس آتے ہیں جس سے ہم قبلے کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں. تو چاہے ہم سفر میں ہوں، چاہے مارکیٹ میں ہوں، چاہے ہوٹل میں ہوں، چاہے اسپتال میں ہوں، یا کہیں بھی ہو، ہم قبلے کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یا دن کا معاملہ ہے تو سورج کے ذریعے سے ہم پتہ کر سکتے ہیں، رات کا معاملہ ہے چاند کے ذریعے سے پتہ کر سکتے ہیں. یا ایسی کوئی مجبوری آ جاتی ہے جہاں ہم قبلے کو پہچان ہی نہیں سکتے، جیسے اندھیری رات ہے، موبائل نہیں ہے، نیٹ ورک نہیں ہے، یا کوئی اور پرابلمس ہے، تو ہم اپنے ایک اندازے کے مطابق اجتہاد کر کے، پوچھ کر کے، اور اگر کوئی نہیں ملتا ہے تو اندازے کے مطابق نماز پڑھ لیں گے تو ہماری نماز انشاءاللہ ہو جائے گی. نماز کیا ہوگی؟ ہو جائے گی. اور بعد میں اگر پتہ بھی چلتا ہے تو پھر اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو پڑھ لیے وہ نماز ہو گئی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنے کی وہ طاقت رکھتا ہے. البتہ اگر نماز کے دوران اگر اسے کوئی کہتا ہے کہ تم جس طرف نماز پڑھ رہے ہو یہ قبلہ نہیں ہے، قبلہ ادھر ہے، تو نماز ہی کے اندر اسے قبلہ بدل لینا چاہیے. نماز ہی کے اندر قبلہ بدل لینا چاہیے. جیسے ایک ہوتا ہے آدمی نماز پڑھ چکا ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے تو اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اس نے پہلے سے کوشش کی ہو. اس نے جب پہلے سے کوشش کی ہو، پوچھا ہو، پتہ لگایا ہو، یا اجتہاد کیا ہو، تب تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر نماز ہی کے اندر کوئی بتا دے تو اسے قبلے کی طرف اپنا چہرہ کر لینا چاہیے. قبلے کی طرف اپنا چہرہ کر لینا چاہیے، یعنی بدل لینا چاہیے. جس طرف وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ قبلہ نہیں ہے، اور جدھر اس کو بتایا جا رہا ہے کہ قبلہ ادھر ہے، تو نماز ہی کے اندر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا چہرہ کر لینا چاہیے. اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی بس گیا ہے اور بس اپنی من مرضی سے ایسے ہی نماز پڑھ لیا، یہ سمجھتے ہو کہ یہ قبلہ ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اس سے پتہ چلے کہ نہیں بھائی، میں نے تو قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی ہے. بعد میں پتہ چلے کہ میں نے قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی ہے، اور نماز سے پہلے اس نے تلاش بھی نہیں کیا، کوشش بھی نہیں کی، اجتہاد بھی نہیں کیا، تب ایسی صورت میں اسے کہا جائے گا تم نماز دہرا لو. تو یہ دو مسئلہ اچھی طرح واضح رہے. یہ کہ ایک آدمی ہے جو نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی تلاشی کر رہا ہے، قبلے کو معلوم کر رہا ہے، معلوم کیا، کوشش کیا، لیکن اس کو پھر معلوم نہیں ہو سکا. تب اس نے اپنے اندازے کے مطابق نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہو گئی، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک شخص ہے جو کچھ پتہ بھی نہیں کیا، معلوم بھی نہیں کیا، بس آیا، وضو بنایا اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، یہ سمجھتے کہ نہیں یہی قبلہ ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہی قبلہ ہے، تو اس آدمی کو کہا جائے گا کہ تم نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے، لہذا تمہیں نماز دہرانا چاہیے، تو اس کو نماز دہرانا پڑے گا. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں معلوم تھا. اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ فوراً بتا دیتے کہ وہ قبلہ ادھر ہے، ہم لوگ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، تم لوگ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. دوسری بات یہ معلوم کہ آپ بشر تھے، انسان تھے، بشر تھے، انسان تھے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر قبلے کی معرفت کے لیے اجتہاد کیا، قبلے کو پہچاننے کے لیے کوشش کی، اجتہاد کیا، پوچھا، یا جو پہچاننے کے اسباب تھے اس کو، وسائل کو استعمال کیا، لیکن پھر وہ قبلے کو نہیں پہچان سکا، تو اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے یہاں صحابہ کرام کوشش کیے اور کوشش کرنے کے بعد جب نہیں پتہ چلا تو وہ لوگوں نے اپنی نماز ادا کر لی، تو انہیں یہ حکم نہیں دیا کہ وہ نماز کو دہرائے. لیکن جب وہ بغیر اجتہاد کے نماز پڑھ لے کوئی تو اسے کہا جائے کہ نماز کو دہراؤ، نماز کو دہراؤ. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کے نزول کا ایک سبب ہوتا تھا، کوئی واقعہ ہوتا تھا. قرآن کی بعض آیتوں کے نزول کا ایک سبب ہوتا تھا، ایک واقعہ ہوتا تھا، جس کو مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول کہا جاتا ہے. آیت کے نزول کا ریزن، جیسے یہ آیت ابھی پڑھی گئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ آیت کے نازل ہونے کا واقعہ کیا ہے؟ یہی کہ نکلے سفر میں تھے، قبلہ نہیں معلوم تھا، صحابہ اکرام نے معلومات کی لیکن صحیح معلومات نہیں مل سکی، اجتہاد کیا اور اپنے اندازے کے مطابق غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی، غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کر لو ادھر اللہ کا چہرہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ آیتوں کے نزول کا بسا اوقات کبھی کبھی سبب بنتا تھا، کوئی واقعہ سبب بنتا تھا، کوئی ریزن ہوتا تھا. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ وسیع ہے، اللہ تعالیٰ وسیع ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے. اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو پوری کائنات کو گھیرے ہوئے. ایک بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ کے چہرے کا ثبوت فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. تو اللہ کا چہرہ ہے لیکن کیسا ہے وہ نہیں بتایا گیا، بس ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. اس حدیث سے آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کے لیے قبلے کی طرف چہرہ کر کے، رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. قبلے کی طرف رخ کر کے، چہرہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. جو قبلہ ہے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہے، قبلے کے علاوہ، کعبہ کے علاوہ کسی اور کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.